نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ حضرات کے سامنے میں ایک نایاب اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں غیبت کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ غیبت کی مذمت کیا ہے، شریعت مطہرہ میں غیبت کی کیا خرابی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو غیبت سے بچ سکتا ہو۔ غیبت یہ بہت ہی زبردست گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے سے تشبیہ دی، یعنی غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے پرہیز کرو، غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ زنا کی توبہ تو قبول کر لی جاتی ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے معاف نہ کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا، میں ایک ایسی جماعت پر گزرا جو اپنے منہ کا گوشت ناخن سے نوچ رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز سکھلائیے، مجھے ایسی چیز بتلائیے جو میری دستگیری کرے، جو میری مدد کرے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر کو مت ترک کرو، خیر کو نہ چھوڑو، یعنی اچھی چیز کو نہ چھوڑو اگرچہ کچھ ہی ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور مسلمان بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی رہو، اور جب لوگ تمہارے پاس سے جائے، یعنی جب لوگ تم سے ملاقات ہو کر الگ ہو تو ان کی غیبت نہ کرو۔ جب تم سے الگ ہوں تو ان کی غیبت نہ کرو۔ حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہوگا۔ جو غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور اگر بغیر توبہ کے مر جائے گا تو سب سے آگے دوزخ میں جائے گا، سب سے آگے جہنم میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، 2 قبروں پر آپ کا گزر ہوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا اور 2 قبروں کے پاس سے ہم گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان 2 مردوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص غیبت کرتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب کے بعد خود کو پاک نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 مردے کی کیفیت جو قبر کی حالت ہے، جو پوشیدہ ہے، اس پوشیدہ حالت کو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ پہلا شخص غیبت کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرنے کے بعد صحیح سے پاک و صاف نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ لے کر
हुजूर की एक टहनी को लेकर, एक डाली को लेकर 2 टुकड़े किए और उन दोनों कब्रों में शाख के दोनों टुकड़े गाड़ दिए, एक एक टुकड़े करके दोनों कब्रों में गाड़ दिए। और फरमाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक ये शाखें नहीं सूखेंगी उनके आजाब में तखफीफ होती रहेगी, उनके आजाब में कमी होती रहेगी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने जिना का इकरार किया, उसको संसार कर दिया गया, रज्म कर दिया गया। हाजरीन में से एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा कि उसको इस तरह बिठाया था जैसे कुत्ते को बिठाते हैं, या वो इस तरह बैठता था जैसा कुत्ता बैठता है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उन लोगों का गुजर एक मुर्दार पर हुआ, एक मुर्दार के पास से गुजरा, तो आपने गीबत करने वाले शख्स से कहा कि तुम उस मुर्दार को खाओ, तुम इस मुर्दार को खाओ। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुर्दार को किस तरह खाऊं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो तुमने अभी अभी अपने भाई का गोश्त खाया है वो उस मुर्दार से भी बदतर था। जो तुमने अपने भाई की गीबत करके जो गीबत की है वो उस मुर्दार के गोश्त से भी बदतर है और गंदा था। और गीबत सुनने वाले से फरमाया कि गीबत सुनता भी मासियत में शिरकत है, यानी जिस तरह गीबत करना गुनाह है, गीबत जिस तरह एक बहुत बड़ा गुनाह है, उसी तरह गीबत सुनना भी गुनाह है। गीबत से बचना चाहिए और गीबत सुनने से भी बचना चाहिए। हजरत सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन एक दूसरे से कुशादा पेशानी के साथ मिला करते थे, एक दूसरे की गीबत नहीं करते थे और उसको इबादत समझते थे और उसके खिलाफ करने को निफाक जानते थे। हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अज़ाब कब्र के 3 हिस्से हैं। हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अज़ाब कब्र के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा गीबत है और दूसरा हिस्सा गम्माजी है और तीसरा हिस्सा पेशाब से पाक ना होना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हवारियों के साथ एक मरे हुए कुत्ते के करीब से गुजरे, एक मरे हुए कुत्ते के करीब से गुजरे। उनके बाद हवारियों ने कहा, कैसा बदबूदार है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके दांत की सफेदी तो देखो, उस मरे हुए कुत्ते की दांत की सफेदी को तो देखो, किस कदर अच्छी है। यह कहकर आपने उनको गीबत से रोका और फरमाया कि मखलूकात में से किसी चीज को देखो तो उसकी खूबी जुबान पर लाओ, उसकी बड़ाई जुबान पर लाओ, उसकी बुराई ना करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने से एक खिंजीर, एक सूअर गुजरा, आपने कहा सलामती के साथ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सलामती के साथ जाओ। लोगों ने कहा कि आपने एक खिंजीर, एक सूअर के लिए एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा कलमा कहा, एक इतना अच्छा इस कलमा इस्तेमाल फरमाया। आपने फरमाया कि मैं जुबान को अच्छी बात कहने का आदी बनाना चाहता हूं, मैं अपनी जुबान को अच्छी बात का आदी बना रहा हूं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मालूम होना चाहिए कि गीबत यह है कि किसी की गैर मौजूदगी में, किसी की मौजूद ना होने में उसके बारे में ऐसी बात कही जाए जो उसको नागवार गुजरे, जो उसको भला ना मालूम। लेकिन कोई ऐसी बात जो सच हो, जो उसको भला मालूम ना होती हो, तो वो गीबत है। लेकिन अगर वो सच ना हो, झूठ हो, तो फिर ये गीबत नहीं बल्कि ये बुहतान है, ये बुहतान आजीम है। ऐसे हर एक बात से जिससे कोई बुराई जाहिर होती हो,
خواہ اس کا تعلق اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے ہو، خواہ اس کے ہاتھ سے ہو، اس کے کپڑوں سے ہو، اس کے عادت و اطوار سے ہو، اس کے کام کاج، اس کے افعال سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، اگر اس کو برا معلوم ہوتا ہو تو یہ غیبت ہے۔ آپ کو ادھارن سے سمجھاؤں کہ آپ کسی کے جسم کے ڈھانچے کے بارے میں کہیں کہ فلاں شخص دیکھنے میں برا معلوم ہوتا ہے، فلاں شخص گندا ہے یا ناٹا ہے، یا فلاں شخص اس کے کام کے بارے میں کہے کہ بہت کھاتا ہے یا بہت سوتا ہے، یا اس طرح کی برائی کرے، تو یہ ساری چیزیں غیبت میں آ جائے گی۔ چاہے اس کے کام کاج کے تعلق سے کہے جائے، یا اس کے جسم کے کسی حصے کے بارے میں کہا جائے، یا اس کی عادت و اطوار کے بارے میں کہا جائے، جو ایسی بات جو اس کے اندر پائی جائے، اگر وہ اس کو سنے گا تو برا معلوم کرے گا، تو یہی غیبت ہے۔ لیکن اگر ایسی بات جو اس کے اندر موجود ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہم سب کو غیبت سے، چغل خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر عام و خاص اس مصیبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر عام و خاص اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔